ادھر کدھر جا رہی ہو سوچنا بھی مت کہ اب جاتے ہوئے بھی میں تمہیں مما بابا کے ساتھ جانے دوں گا۔ چپ چاپ میرے ساتھ چلو ورنہ اٹھا کر لے جاؤں گا۔ شاہجہان اس کی کلائی کو تھامتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف لے کر جاتے ہوئے بولا، نہیں جانا مجھے آپ کے ساتھ۔ سنا آپ نے؟ یمنا منہ بنا کر غصے سے بولی، کیوں کیا وجہ ہے؟ کیونکہ آپ کو آئندہ معلوم ہونا چاہیے کہ لیٹ آنے پر سزا ملے گی۔ یمنا اس کی طرف دیکھتی ہوئی بول کر جانے لگی، ہیلو چپ کر جاؤ آپ۔ وہ اسے کلائی سے تھام کر گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے اندر بٹھا کر دروازہ بند کرتے ہوئے جلدی سے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے دروازہ لاک کر گیا۔ مجھے بہت ہلکے میں لے رہی ہو تم آج، تو میں نے تمہیں معاف کر دیا جو تم مجھے اگنور کرتے ہوئے مما کے ساتھ آئی۔ آئندہ تم آنا پھر میں تمہیں بتاؤں گا۔ شاوز اس کی طرف دیکھتے ہوئے غصے سے بولا، جس پر یمنا رخ موڑ گئی۔ میں نے کہا نا مجھے برداشت نہیں کہ تم مجھے اگنور کرو یا مجھ سے منہ موڑو۔ سنائی نہیں دیتا؟ تم نے صرف میرا پیار دیکھا ہے۔ جس دن تمہیں میں نے اپنی بے رخی دکھا دی نا تم یاد رکھو گی اور دوبارہ ایسا کرنے کا سوچو گی بھی نہیں۔ شاوز دیکھ سامنے رہا تھا پر اس نے یمنا کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ آپ مجھے منانے کے بجائے غصہ کر رہے ہیں؟ یمنا رونی سنت بنا کر بولی، تم مجھے غصہ دلا رہی ہو اس لیے کر رہا ہوں۔ شاوز سیریس سا بولا، آپ نے بھی تو مجھے غصہ دلایا تھا تو تم نے بھی تو اس کا رد عمل دکھایا تھا مجھے، اور مجھے چھوڑ کر مما بابا کے ساتھ چلی گئی۔ میں غصہ کر سکتی ہوں، آپ غصہ نہیں کر سکتے۔ میں کیوں نہیں کر سکتا غصہ؟ شاوز اپنی آنکھوں کو چھوٹا کرتے ہوئے اسے گھور کر دیکھتے ہوئے بولا، کیونکہ میں لڑکی ہوں اور لڑکیاں ناراض ہو سکتی ہیں، لڑکے بالکل بھی نہیں۔ یمنا بچوں کی طرح منہ ٹھہرا کر بولی، ہاں ہاں سو فنی یمنا، چلو اترو، تمہاری فضول کی باتوں میں گھر آ گیا۔ شاوز ہنستے ہوئے بولا، جس پر یمنا غصے سے اسے دیکھتے ہوئے پیر پٹکتے ہوئے گاڑی کا دروازہ زور سے بند کرتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ پیچھے شاوز اس کے اس انداز سے ہنس دیا۔ یمنا نے جب کمرے میں قدم رکھا تو دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی، کیونکہ پورے کمرے کو شاہویز نے سجایا ہوا تھا، چاروں اطراف پھول تھے۔ واہ واہ! یمنا کمرے میں قدم رکھتے ہوئے بولی۔ پیچھے سے شاوز اندر داخل ہوتے ہوئے مسکرایا، کیسا لگا؟ شاوز جیب میں ہاتھ ڈالے دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا اس کے چہرے پر بچوں سے خوشی دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ یمنا ابھی بول ہی رہی تھی کہ شاوز بولا، بس بس مجھے معلوم ہے تم بہت خوش ہو۔ شاوز اسے خوشی سے سب دیکھتے ہوئے بولا، وہ سامنے دیکھو تمہارے لیے کچھ ہے۔ شاوز بیڈ پر پڑے ہوئے گفٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، جس کو دیکھتے ہوئے یمنا نے جلدی سے اسے اٹھا لیا۔ یہ کیا ہے؟ کھول کر دیکھ لو۔ شاہ کے کہنے پر یمنا نے جلدی سے اسے کھولا۔ اس کے اندر 2 ٹکٹس تھے۔ شاوز، سچ میں ہم گھومنے جا رہے ہیں؟ یمنا خوش ہوتے ہوئے اچھل کر بولی، ہاں جی، کیونکہ میں یہ پورے مہینے کو اپنی پیاری کیوٹ سی بیوی کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ کسی بھی پریشانی، کسی بھی کام کو بیچ میں نہیں لے کر آنا چاہتا۔ شاوز اسے ساتھ لگائے پیار سے بولا، جس پر یمنا خوش ہو گئی۔ آپ بہت بہت اچھے ہیں شاہ، آپ مجھے میرے ڈیڈ کی دعا کی وجہ سے ملے، ورنہ میں تو بہت بڑی گناہ گار ہوں۔ یمنا اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرائے، نہیں یمنا بہت اچھی ہیں، بہت زیادہ۔ وہ اس کی ناک دباتے ہوئے اس کے ناک پر اپنے ہونٹ رکھتے ہوئے بولا، آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میں کتنی خوش ہوں، اس رب کا شکر ادا کرتی ہوں جیسے آپ جیسا انسان ملا۔ یمنا نم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، یہ آنسو خوشی کے ہیں؟ شاوز نے جب اس کے آنسو صاف کیے تو یمنا ہنستے ہوئے بولی، مجھے ان آنکھوں میں خوشی کے آنسو بھی نہیں چاہیے، یہ آنکھیں بس اب مسکرانی چاہیے۔ شاوز اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے بولا، دونوں کی زندگی میں بس خوشیاں تھی، اب آج یمنا کے امتحان ختم ہوئے، اب صرف خوشیاں اس کی منتظر تھی، پر جس نے اس کی زندگی میں زہر گھولا تھا، ان کے امتحان ابھی شروع ہوئے تھے۔ میری بیوی آج بہت پیاری لگ رہی تھی۔ مارخ کو اپنے سامنے بیٹھے دیکھتے ہوئے عاشر اس کے ہاتھوں کو تھام کر بولا، تو آگے کیا میں خوبصورت نہیں لگتی؟ مارخ نے ابرو اٹھا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آگے بھی لگتی ہو، پر آج تو آفت لگ رہی ہو، آفت۔ عاشر کے ہنس کر بولنے پر مارخ نے اسے گھور کر دیکھا۔ عاشر، آپ کب سے وہ نحوست بھری ٹک ٹاک دیکھنے لگے؟ مارخ اسے گھورتے ہوئے بولا، ویسے ہی یار تمہارے ساتھ مذاق کر رہا تھا، آئندہ ایسا مذاق کرنے کی کوئی ضرورت نہیں میرے ساتھ۔ معروف نے اپنا ہاتھ کھینچتے ہوئے وہاں سے جانا چاہا۔ ہیلو رکو، آج تو آفیشلی بیوی بن کر آئی ہو تو گفٹ تو لے لو۔ عاشر بولتے ہوئے سائڈ کی طرح سے ایک ڈبہ نکالا جس میں 2 کنگن تھے۔ عاشر نے کے ہاتھوں میں پہنائے، یہ مما نے دیے ہیں کہ ان کو بہو کو دے دوں۔ عاشر مسکراہٹ کے ساتھ بولتے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہونٹ پر رکھتے ہوئے مسکرایا، تھینک یو سو مچ عاشر، مجھے اپنے گھر میں ایک مقام دینے کے لیے، میرے لیے اسٹینڈ لینے کے لیے۔ معروف نم آنکھوں سے بولی، تمہارا بھی شکریہ معروف، جو تم نے مجھے معاف کر دیا، میری اتنی بڑی غلطی کو معاف کرتے ہوئے مجھے پھر سے ایک موقع دیا، پر اس دفعہ پوری کوشش کروں گا کہ میں تمہارے بھروسے کو ایک آنچ تک آنے نہ دوں۔ عاشر اس کے ہاتھوں کو تھامے ہی بولا، دونوں کی زندگیاں خوشیوں سے بھر چکی تھی۔
ریسیپشن کے ختم ہونے پر سب گھر کے لیے نکل گئے۔ شاہزین نے ہال کی ہر طرف ثنا کو دیکھا پر وہ اسے نہیں ملی۔ مسز امیر اور میر صاحب بھی گھر چلے گئے تھے۔ شاہزین غصے سے وہاں سے نکل گیا۔ تو تم مجھے ناراضگی دکھانے کے لیے اب ماموں لوگوں کے ساتھ چلی گئی ہو؟ شاہزین گاڑی چلاتے ہوئے غصے سے گھر کی طرف چلا گیا۔ سیدھا کمرے میں آیا تھا۔ غصے کو کنٹرول کرتے اپنے بالوں پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کی اور بیڈ پہ گرنے کے انداز میں لیٹ گیا۔ اب ایسے تھے کہ آدھا بیڈ پر آدھی ٹانگیں بیڈ سے نیچے تھی۔ ایسے ہی سوچتے سوچتے نیند کی وادیوں میں گم ہو گیا۔ صبح جب سو کر اٹھا تو اپنے ساتھ والی جگہ خالی دیکھ کر غصے سے واش روم کی طرف بڑھ گیا اور فریش ہونے کے بعد نیچے چلا گیا۔ ماما ناشتہ دے دیں، مسز جہانگیر سے بول کر جس پر انہوں نے اس کے لیے ناشتہ بنوایا۔ شاہزین ابھی ناشتہ کر رہا تھا، ان کی کام والی آئی۔ صاحب جی، یہ باہر چوکیدار نے دیا ہے، انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے کوئی لڑکا آیا تھا، دے کر گیا ہے۔ وہ شاہزین کو ایک خط دیتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ شاہزین نے جب یہ اوپر ثنا کا نام دیکھا تو ناشتہ چھوڑ کر خط کھولنے لگا۔ السلام علیکم ڈیئر حبیب، میں ثنا امیر نے تم سے کہا تھا کہ بے وفائی مت کرنا میرے ساتھ، پر تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ میں نے کہا تھا نا شاہزین، مجھ سے بے وفائی کی تو چھوڑ دوں گی، اور آج میں تمہیں چھوڑ کر جا رہی ہوں، بہت دور جا رہی ہوں تم سے۔ آج سے تمہاری سزا شروع ہوئی، مجھے ڈھونڈ لو گے اس دن تمہاری سزا ختم کر دوں گی، اسی دن تمہارے ساتھ واپس لوٹ آؤں گی، پر ڈھونڈنا شرط لازم ہے جانا۔ اس عشق کے حصار میں پہلی شرط وفا تھی جو تم پوری نہیں کر پائے، اس لیے اب سزا تمہارا مقدر ہے۔ ثنا کی لکھی تحریر پڑھتے ہوئے شاہزین اٹھا تھا اور جلدی سے گاڑی کی چابی لیتے ہوئے باہر کی طرف بھاگ گیا۔ گاڑی سیدھا امیر ہاؤس گئی۔ ماموں ثنا کدھر ہے؟ کدھر ہے ثنا؟ شاہزین کے بولنے پر دونوں نے اس کی طرف دیکھا۔ ثنا تمہارے ساتھ ہوگی، ہمارے ساتھ تو نہیں تھی۔ امیر صاحب اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، جس پر شاہزین نم آنکھیں لیے وہیں زمین پر ٹھا سا گیا۔ امیر صاحب اور مسز امیر نے اس کی طرف دیکھا اور امیر صاحب اس کی طرف بڑھے۔ کیا ہو گیا شاہزین، کیا بات ہے، کہاں ہے ثنا؟ ان کے اس طرح بولنے پر شاہزین نے ان کی طرف دیکھا اور روتے ہوئے ان کے ساتھ لگ گیا۔ ماموں وہ چھوڑ گئی مجھے شاہزین جہانگیر کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی، مجھے سزا دے لیتی پر پاس تو رہتی۔ شاہزین آج بچوں کی طرح روتے ہوئے بولا تھا۔ امیر صاحب نے اسے گلے لگایا اور ان کو ثنا پر غصہ آیا، پر وہ اپنے وعدے کے ہاتھوں مجبور تھے جو کہ ثنا ان کے ساتھ کر کے گئی تھی۔ ثنا جو امیر اور مسز امیر سے کال پر بات کر رہی تھی، شاہزین کے رونے کی آواز سن کر خود بھی رونے لگی۔ ابھی تو سزا شروع ہوئی تھی شاہزین جہانگیر، کیونکہ تم نے بے وفائی کی ہے اور اس کی سزا تو ضرور ملے گی۔ شاہزین نے پھر ثنا کو پاگلوں کی طرح ہر جگہ ڈھونڈا تھا، پر اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ملا۔ 2 ماہ سے زیادہ ہو گیا پر ثنا کی کوئی معلومات نہیں مل پائی۔ شاہزین بس چپ سا ہو گیا تھا اور بس بزنس پہ ہی دھیان دیتا اور کسی سے بھی زیادہ بات نہیں کرتا تھا۔ یمنا اور شاویز کے پاس گیا تھا اور یمنا سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اس نے، اور یمنا نے اسے معاف کر دیا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اب اس کی زندگی میں پچھلی کوئی بھی بات اہم نہیں ہے، کیونکہ اس کی زندگی کو شاویز نے خوشیوں سے بھر دیا ہے۔ پر شاہزین کا امتحان ابھی شروع ہوا تھا۔ شاہزین کمرے میں داخل ہوا اور الماری سے اپنا بیگ نکال کر اس میں اپنی ضروری چیزیں رکھنے لگا، اور پھر ضروری ڈاکومنٹس نکالا تھا کہ اس میں سے ایک طے شدہ پیپر نکالا جسے دیکھتے ہوئے اس کی آنکھیں نم ہوئی۔ ہر چیز کو چھوتے ہوئے اس پیپر کو کھول کر پھر سے دیکھنے لگا، پھر سے تلخ یادوں کو کھول کر اپنے ہی دیے گئے زخم کو ادھڑنے لگا۔ آج بھی اسے یاد تھا اس کا یہ خط اسے ثنا کے جانے کے اگلے دن ملا تھا۔ شاہزین نے اس کو کھول کر دیکھا اور اس پر ہاتھ پھیرا اور اس کی ان لائنز کو پڑھنے لگا۔ میں نے کہا تھا نا شاہزین، مجھ سے بے وفائی کی تو چھوڑ دوں گی، اور آج میں تمہیں چھوڑ کر جا رہی ہوں، اور آج پھر سے اس کی لکھی تحریر پڑھ کر اذیت کا شکار ہوا۔ میں اسی قابل تھا، میں کسی کا نہیں ہو سکا۔ گرتے ہوئے آنسو وہ اس کی تحریر پر اپنے ہونٹ رکھتے ہوئے تلخ سا مسکرا دیا۔ آ جاؤ واپس آنا، کہاں نہیں ڈھونڈا میں نے تمہیں، کیوں نہیں آ جاتی واپس؟ اور کتنی سزا دو گی مجھے؟ تمہیں مجھ سے محبت تھی، ایک آخری دفعہ خطا معاف کر دو اپنے شاہزین کی، ایک آخری دفعہ۔ شاہزین اپنے خیال میں اس سے مخاطب تھا، پر وہ نہیں جانتا تھا وہ اس سے دور ہوتے ہوئے بھی دیکھ رہی تھی۔